بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی اڑنے والے گھوڑوں کے متعلق کچھ پڑھا ہے؟ اڑنے والے گھوڑوں سے متعلق آج کی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا کس ام المومنین کے پاس موجود تھا۔ یہاں سب سے پہلے جان لیجئے کہ تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے جادوئی گھوڑوں سے متعلق یوں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جنات پر بھی آپ حکومت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نہ صرف جنات بلکہ مختلف حیوانات کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی اور وہ آپ کی خدمت میں ہر وقت موجود رہا کرتے تھے۔ اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے جو سفید براق پروں والے اور نہایت خوبصورت کے حامل تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا بھی ذکر آتا ہے جس کو یونیکارن کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت خوبصورت اور شفا دینے والا تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، بلکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کو کہا تھا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کر لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی تھیں اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کریں۔ ایک مرتبہ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا تو ہوا نے اڑنے والا تخت آپ کے سامنے موجود کر دیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ۔ لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک نہایت خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگی اور جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگی۔ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس طرح جب انہوں نے اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے دربار میں واپس تشریف لائے تو وہاں جنوں کو اکٹھا کیا، حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کے لاؤ، یعنی وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ہیں ان کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ اس وقت تمام جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والی جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔
وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، مجھے اس گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ چکا ہے وہ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر بھی موجود ہو ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز میں کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو بادشاہ کے ڈر سے اگر یہاں پر آ کر رہنے لگا ہے، اس وقت بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں سے مل گیا۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے کچھ مت کہنا، اب میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ بہت خوبصورت پروں والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا کہ حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ ان گھوڑوں کو پکڑنے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے۔ تو جنہوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جہاد النسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروہ بنا دیا کرتے تھے، تو اس طرح ان خوبصورت جیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی ایک الگ گروپ بنا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے، ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہوئے کہ پتہ بھی نہ لگا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت کا گزرنے کا پتہ نہ لگا اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کو واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی معافی طلب کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سب آپ کے سامنے پیش ہو گئے تو آپ نے جہاد النسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیننے لگے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ بس رجوع ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے تھے اور آپ سے یہ بھول ہوئی کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا، اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے گھر کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے پردے کو ایک جانب اٹھا دیا، تب سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو بی بی عائشہ نے کہا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی تو پر تھے؟
بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ہنسے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی مبارک دیکھی. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا بی بی عائشہ کے پاس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس باقی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ختم کر دیا گیا تھا. بہرحال یہاں پر یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ گھوڑے اللہ پاک کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے. بلکہ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے. گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں کے لیے اور خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. قدیم زمانے کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان کا شجرہ بھی یاد رکھا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس نسل میں سے ہے اور اس کے والدین کا نام کیا ہے اور اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے. یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا پردادا کا نام بھی یاد رکھا کرتے تھے. ان گھوڑوں کے شجرہ نسب کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا تاکہ اس بات کی پہچان ہو سکے کہ یہ گھوڑا کس قدر اعلیٰ نسل کا ہے. قدیم زمانے کے لوگ گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر رکھا کرتے تھے اور گھوڑوں کو رکھنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا کرتے تھے، اور جو بندہ اپنے گھوڑے کا شجرہ نسب یاد رکھتا اس شخص کو دانا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا.